معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، علم سکھایا، فرشتوں سے مقابلہ کرایا اور آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ یہ ویڈیو آج میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک دن جوش خطابت میں یہ کہا کہ انسان مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور بھی چیزیں انسان سے خوبصورت ہیں، جس کے حوالے کے لیے انہوں نے سجدہ کی ایک آیت مبارکہ پیش کی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذات جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انسان سب چیزوں سے خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، اور خود بھی حوالہ دیا، کہنے لگے کیا تمہیں وہ آیات مبارکہ یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی اس کا مطلب جو ہم لیتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انسان سے خوبصورت بنائی ہے، اس کئی آیت مبارکہ سجدہ کی آیت مبارکہ سے حوالہ لے کر۔ یار ایسی باتیں جو ہمارے مفتیان اکرام کرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اگر اس آیت مبارکہ سورۃ سجدہ کی اس آیت مبارکہ لیا جائے تو اس میں تخلیق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق کو اچھے انداز میں بنایا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مرغ بنایا ہے تو وہ بھی خوبصورت ترین بنایا ہے، اگر ایک تتلی بنائی ہے تو وہ بھی خوبصورت ترین ہے، اور اگر ایک گھوڑا بنایا ہے تو وہ بھی خوبصورت ترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ لیکن جب انسان کے بارے میں کہا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ باقی چیزیں اللہ نے خوبصورت بنائیں، سب کو ٹھیک، وہ خوبصورت تھیں، اچھے انداز سے بنایا، اچھے طریقے سے بنایا، کوئی کمی نہیں رہنے دی، لیکن احسن تقویم صرف انسان ہی ہے۔ احسن تقویم کا مطلب ہے ہر لحاظ سے برتر، ہر لحاظ سے بہتر، ہر لحاظ سے کامل و اکمل۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مرغ کو بنایا ہے تو وہ بھی اکمل ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے اس کی لمبائی، اونچائی، اس کا وزن، اس کا شکل و صورت، اس کا نظرانہ سب بہترین ہے۔ لیکن جب اس کا انسان سے مقابلہ کیا گیا تو یہ احسن تقویم ہے، یعنی باقی سب خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ گھوڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کے بارے میں واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ نماز رہ گئی اور آپ گھوڑوں کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا جس نے خوبصورت جانور بنائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب مقابلے میں بات کی جائے گی تو انسان سب سے بہتر ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ تو دلیل کی بات ہوگی۔ اب آئیے اس کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں۔
پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَلَقَ الْآدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی شکل پر پیدا کیا ہے. اور اس کا ثبوت جو لوگ یہ کہتے ہیں آدم کو آدم کی شکل پر پیدا کیا ہے وہ جاہل لوگ ہیں. اگر میں یہ کہوں گھوڑے کو گھوڑے کی شکل پر پیدا کر دیا، مرغ کو مرغی کی شکل پر پیدا کر دیا، گدھے کو گدھے کی شکل پر پیدا کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اپنا خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس نے اپنی شکل پر بنایا ہے. خلق الآدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت بنائی تو وہ سب سے خوبصورت نہیں ہوگا؟ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں اور انسان ہیں، بشر ہیں. کیا جو شکل جو تقویم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی تخلیق کی ہے، وہ تخلیق کسی سے کم ہو سکتی ہے؟ اس کا مقابلہ کوئی اور تخلیق کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اور یہی سچ ہے کہ انسان سب سے خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر انسان کو پیدا کیا اور اسی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا. اپنے علمی دیانت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی یہی بات ہے، لیکن جب تک آج کا مفتی کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کا نیا رخ ہو اور جو لوگوں میں ہلچل پیدا کر دے، اس وقت تک وہ مفتی نہیں رہتا، اس کی بات نہیں بنتی، اس کا نام نہیں بنتا. یہ نام کے بنانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ جو کسی طرح بھی کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. گناہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی زوم میں اپنے علم کے زوم میں اور اپنے کے نام بنانے کے زوم میں وہ سارا کچھ تلچھٹ کر دیتے ہیں، تلفٹ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہنے دیتے. پھر ہم جیسے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. عالم ہو کر سب چیز کو جانتے ہوئے اور ہر کے مقام کو جانتے ہوئے پھر ایسی بات کر رہے ہیں. معزز ناظرین سامعین، انسان کائنات کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اپنی صورت کو پیدا کیا ہے اور اسی صورت میں اپنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. لہذا کائنات میں کوئی چیز انسان کے مقابل میں نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جو کچھ بھی ہو، انسان سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے خوبصورت، کیونکہ اس مالک کی صفات کا مظہر ہے اور خوبصورتی بھی ایک صفت ہے. لہذا میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، خود غور کیجئے، خود سوچئے، یہ نہ دیکھیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور جو یہ کوئی مفتی ہے، یہ کوئی عالم ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، تو جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہوگی. نہیں، یہ وہ دور نہیں رہا. لوگ مختلف تحریکات سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ اپنی ذاتی انا کو اوپر اٹھانے کے لیے بات کرتے ہیں. اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام سچ اور حق کی بات کرتا ہے، اور سچ اور حق یہی ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان کے مقابلے کوئی چیز نہیں ہے. یہ خدا کا خلیفہ ہے اور خدا کی صورت میں اللہ نے پیدا کی ہے، لہذا اس طرح خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.